نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے ایک ویڈیو کے ذریعے سے یہودیوں کا مختصر تعارف پیش کیا گیا تھا۔ جن احباب نے نہ دیکھا ہو انہیں چاہیے کہ وہ بھی دیکھ لیں تاکہ مکمل بات سمجھنا آسان ہو۔ اور آج والی اس ویڈیو کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پچھلے زمانے کی کچھ مکاریاں اور کچھ نافرمانیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے اپنے گمان کے حساب سے قتل کیا۔ مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اصلاً ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا تو چاہا لیکن حقیقت میں قتل نہ کر سکے۔ قرآن گواہی دیتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 157 میں قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کا ارادہ تو کیا لیکن نہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا سکے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ کیسا مشتبہ کیا گیا؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت یہودیوں نے اس گھر کو محاصرے میں لیا کہ جس گھر میں حضرت عیسیٰ اور ان کے کچھ حواری موجود تھے اور ان کا ارادہ 100% حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ہی تھا، تو باری تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کسی دوسرے بندے کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے اسے دیکھا اور اسے ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے اسے سولی پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ تو ان کے گمان کے حساب سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے بندے کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی تھی اور اس کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو ان کے گمان کے حساب سے حقیقت میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کا قتل کیا ہے، اگرچہ حقیقت میں نہیں کیا، ان کے گمان کے حساب سے کیا۔ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، لیکن جس دوسرے بندے کو بھی قتل کیا انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے اس کو عیسیٰ سمجھ کر ہی چڑھایا ہے اور انہوں نے جو سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی تھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو گویا کہ قتل کیا ہے، یہ قاتل ہے۔ اور صرف حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں بیان فرمایا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ خبیث انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہے۔ اور ایک ان کا بڑا گناہ سورہ آل عمران آیت نمبر 148 پر باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے توریت لانے کے لیے، تو ان کے آنے سے پہلے ان یہودیوں خبیثوں نے ایک سونے کا بچھڑا بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بھی ایک ان کا ملعون کام تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 153 میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات آئی اور ان پر جو توریت نازل ہوئی تھی اس کو ماننے کی بات آئی، تو ان خبیثوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یہ ناممکنات میں سے بھی ہے اور گویا کہ ہر دھرمی ہے یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے تبھی آپ کی بات مانیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارنا اللہ جہرتاً، ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو کھلی آنکھوں سے واضح طور پر صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھنا چاہیے، اس کے بعد ہم تمہاری بات مانیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک قول نقل کیا۔ ان خبیثوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقیر کہا اور اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں غنی اور مالدار کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اللہ کے مقابلے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق فرماتے ہیں
کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بخیل کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو کنجوس کہا، بخیل کہا۔ ان کا قول ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخیل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو کھینچنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے جملے کفر والے جملے ہیں، ان بنیادوں پر یہ خبیث کافر ٹھہرتے ہیں، اور ان کی تو حالت ہی یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں ہی فرماتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ زمین میں مار دھاڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ زمین میں ظلم کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہی صفت ہے اور ان کی یہی عادت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 163 سے 166 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن کاروبار کرنے اور مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن ان خبیثوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ شروع میں تو ہیلا اختیار کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑ کر اسے رسی سے باندھ کر کے یا جالی میں رکھ کر کے اسے نہر میں چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ زندگی ہی اتوار تک رہے، پھر اتوار کے دن آسانی سے نکال لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر تھوڑے دن گزرتے اس پر جری ہوئے اور باضابطہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ان کو سور اور خنزیر بھی بنا دیا تھا۔ ایسی بھی نافرمانی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ایک بات تو بڑی عجیب ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور وقت کے نبی کی گستاخی کی ہے۔ باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر کے فلانی قوم کے ساتھ جہاد و قتال کرے، اور اس طرف جو قوم تھی وہ بہت زیادہ طاقتور قوم تھی، تو ان خبیثوں نے اپنے نبی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب یہ دونوں جا کر کے جہاد اور قتال کریں، ہم یہاں بیٹھ کر کے تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی نبی کی بھی اور کتنی بڑی گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ، یہ دونوں جا کر کے قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہیں بیٹھ کر کے انتظار کریں گے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ مائدہ آیت نمبر 24 میں۔ اور ایسے ہی ایک آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 13، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم، یہ جو ان کی خیانتیں ہیں اور جو یہ ان کی دھوکے بازیاں اور نافرمانیاں مکاریاں ہیں، اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یہودی بھی انہی کی نسل سے ہیں، ان میں سے بھی اکثروں کے ساتھ آپ کبھی بھی اچھی امید نہ رکھے، ان میں کے اکثر بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ خیانت کا ہی برتاؤ کریں گے، الا ماشاء اللہ، تھوڑی ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو خیانت اور بددیانتی نہیں کرے گی، لیکن اکثر ان میں کے ایسے ہی ہے کہ وہ دھوکہ بازی ہی کرتے رہیں گے۔ اور یہ سب خیانتیں، یہ سب بددیانتیاں اور یہ سب نافرمانیاں تو اپنی جگہ رہی، ان لوگوں نے کفر سب سے بڑا یہ کیا، اور غلیظ ترین کفر اور سب سے بڑی بے شرمی والا کفر یہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائی منحوسوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ اور یہ سمجھنا چاہیے شرک کی سب سے بدترین شکل کوئی ہو سکتی ہے تو یہ ہے، شرک کی سب سے غلیظ ترین اور اشد شکل ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو بیٹا قرار دیا جائے، کسی کو بیٹی قرار دیا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو باپ قرار دیا جائے۔ چنانچہ وہ واقعہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مشرکین نے سوال کیا تھا کہ اے نبی، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، تو آپ ہمیں اس کا نسب بتائیے کہ وہ کس کے خاندان میں سے ہے، کس کے نسب میں سے ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا نسب نامہ قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے وہ ہے قل هو اللہ احد،
اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تن تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کے نسب کا کیا سوال کرتے ہو؟ اسے نہ اولاد ہے نہ اسے والدین ہے۔ نسب کی اور اولاد کی، والدین کی اسے ضرورت پڑتی ہے۔ جو کسی کا کسی معاملے میں محتاج ہو، وہ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں، وہ سنتا ہے لیکن سننے میں کانوں کا محتاج نہیں، وہ بولتا ہے لیکن بولنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے، تو دیگر لوگوں کا محتاج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ ذات بالکل صمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد ہے، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جی ہاں، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی، وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ ہے لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا نسب ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ ان خبیثوں نے جو انسانوں کی ایک صفت تھی، یا یوں کہیے ایک حیوانوں کی صفت تھی، کسی کا باپ ہونا، کسی کا بیٹا ہونا، یہ حیوانوں کے لیے شرف کی بات ہو سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک عیب کی بات ہے۔ وہ عیب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بہرحال ان کی مکاریاں، ان کی دجالیاں اور بھی بہت ساری ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر ہمارے سامنے آئے گی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کی ان آیات پر سچا پکا یقین رکھتے ہوئے یہودیوں کی حقیقت کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔